تو اللہ رب العزت نے فرمایا تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کا لغوی معنی کیا ہے؟ بچنا ہے، اور عرف شرع کے اندر ممنوعات شرع سے بچنے کا نام تقوی۔ اور پھر اگر تقوی کی معنی کو سمجھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو امام کشمیری علیہ رحمہ نے حضرت شیخ ابو عبداللہ روزباری علیہ رحمہ کا قول رسالہ کشمیریہ کے اندر نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ التقوی مجانبۃ ما یبعدک عن اللہ، فرمایا تقوی یہ ہے کہ جو چیز بھی تجھے اللہ سے دور کرے، فرمایا اس سے بچنے کا نام تقوی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے جب پوچھا گیا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ کا مطلب کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تقوی اللہ ان یطاع فلا یعصی، فرمایا تقوی کا معنی یہ ہے کہ تو رب کی اطاعت یوں کرے کہ پھر اس کے بعد اس کی نافرمانی نہ کرے۔ وَيَذْكُرُ فَلَا يَنْسَى، فرمایا رب کی یاد کو تو اپنے دل میں یوں بسا لے، کوئی چیز بھی، کوئی طاقت بھی اس کی یاد کو تیرے دل سے بلا نہ سکے۔ وَأَن يَشْكُرَ فَلَا يَكْفُرْ، اور کہا کہ رب کا شکر تو یوں ادا کر کہ پھر اس کے بعد کبھی نہ شکری نہ کر، فرمایا یہی تقوی۔ اور پھر حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ نے متقی کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا المتقی من اذا قال قال للہ وعمل عمل للہ، فرمایا متقی تقوی والا وہ شخص ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی لفظ زبان سے نکالتا ہے تو وہ نکلنے والا لفظ جو ہوتا ہے فرمایا وہ اللہ کے لیے ہوتا، فرمایا جب بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ کوئی بھی عمل ہو، فرمایا وہ عمل بھی اللہ کے لیے کرتا۔ گویا ان تمام تعریفات کا خلاصہ یہ ہے کہ تقوی یہ ہے کہ انسان وہاں نظر نہ آئے کہ جہاں اس کا رب اسے دیکھنا نہیں چاہتا، یعنی کہ زبان وہ لفظ نہ کہے کہ جس کے کہنے سے اس کا رب ناراض ہو، تقوی یہ ہے۔ آنکھ اس طرف نہ دیکھے کہ اگر اس طرف دیکھے گا تو اس کا رب ناراض ہوگا، تقوی یہ ہے۔ ہاتھ وہ عمل نہ کرے کہ اگر وہ عمل کرے گا تو اس کا رب ناراض ہو، قدم اس طرف نہ چلیں کہ اگر اس طرف جائے گا تو اس کا رب ناراض ہو، دل دماغ وہ خیال سوچے ہی نہ کہ اگر وہ خیال سوچے گئے اور ان خیال کے اندر پختگی آ گئی تو رب اس کا ناراض ہوگا۔ فرمائے ان ساری چیزوں سے بچنے کا نام کہ جن سے رب نے منع کیا ہے، فرمایا تقوی یہی کہ تم اللہ رب العزت کو ان مقامات پہ ان چیزوں میں نظر نہ آؤ کہ جو اسے پسند نہیں۔ اور پھر حضرت حاتم بن الوان الاشعم علیہ رحمہ کا وہ قول بڑا ہی حکمت آمیز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من ادعا ثلاثا بغیر ثلاث فہو کذاب، فرمایا کہ جو بندہ تین باتوں کا دعویٰ کرے تین باتوں کو چھوڑ کے، فرمایا وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ پہلی بات فرمایا من ادعا خشیت اللہ من غیر ورائی ام محارمہ فہو کذاب، فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ کرے، اس کی خشیت کا دعویٰ کرے اور پھر وہ اس کی حرام کردہ چیزوں سے بچے بھی نہ، فرمایا کہ وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا۔ اور پھر دوسری بات آپ نے فرمایا من ادعا حب الجنت من غیر انفاق مالہ فی طاعت اللہ فہو کذاب، فرمایا کہ جو بندہ جنت کی محبت کا دعوے دار ہو لیکن اللہ کی راہ میں، اللہ کی اطاعت میں وہ مال کو خرچ نہ کرے، فرمایا کہ وہ بھی بندہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ اور تیسری بات فرمایا من ادعا محبت النبی من غیر محبت الفقر فہو کذاب، فرمایا کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ کرنے والا ہو لیکن فقر سے محبت نہ کرے، وہ بھی اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ تو گویا کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ ان چیزوں سے بچے کہ جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، تو یہ اللہ سے ڈرنے کا یہی معنی ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو بھی یہ نصیحت کیا کرتے تھے، وصیت کیا کرتے تھے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، یہی ساری کامیابی کنجی یہی ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پہ یوں ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، فرمایا رب کی حرام کردہ چیزوں سے بچتے رہو،
ایک دن آئے گا تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو دولت تقویٰ عطا فرمائے۔